شکریہ بیٹا. بیٹا جب اس طرح کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو لوگوں کو جانے کی جلدی ہوتی ہے اور تقریب دیر سے شروع ہوئی ہے تو اس کو جلدی ختم ہونا چاہیے. آج کی تقریب میں دو شخصیات ایسی ہیں, ایک سردار ایک پیر. ان دونوں کی اصلی زندگی میں تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں, نہ پیر کا تعلیم سے واسطہ ہے نہ کسی سردار کا تعلیم سے واسطہ ہے. مگر ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ سردار صاحب بھی اور پیر صاحب بھی دونوں تعلیم کے وزیر رہے ہیں اور دونوں کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے. سردار صاحب ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جہاں بھی تعلیم کا ذکر ہو یا ادبی گفتگو ہو. ابھی خالد صاحب نے فرمایا تھا, تقریر شروع کی تھی کہ ہر سال ہم ایک خوبصورت, میں سمجھا بچہ پیدا کر دیتے ہیں کہہ رہے ہیں, مگر ان کا کہ میلہ سجا لیتے ہیں ہم لوگ. تو جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا اچھا جب تک ہم اپنی آبادی کو کم نہیں کریں گے. اور جہاں تک بات ہے اس میلے کی, تو یہ 16واں برس ہے, 1 سال نہیں ہوا. بڑی بات ہے کہ اس شہر میں 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. سردار صاحب نہیں مانتے. سردار صاحب 3 کروڑ ہیں لوگ. اس شہر میں 6 دن یہ میلہ جو ہے ایک صبح کی ٹھنڈی ہوا کی جھونکی کی طرح ہے جو آتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. یہ میلہ میرے لیے خواب ہے. خواب کبھی پورے نہیں ہوتے مگر یہ خواب ہمیشہ ہر سال پورا ہوتا ہے. میں آ کے جب دیکھتا ہوں کتابوں کی دکانوں پہ کہ لوگ کتابیں خرید رہے ہیں, بچے ہیں یہاں. جب بات ہوتی ہے کتابوں کی تو ہم اقبال کو نہیں بھول سکتے. ابھی حکومت پاکستان نے 9 نومبر کو مجھے اقبال کی سالگرہ کے دن ایکسپو بھیجا کہ ایکسپو میں پاکستان پویلین میں آپ کو اقبال پہ بات کرنا ہے دبئی میں. اب میں چلا گیا. اب ایکسپو کا تھیٹر جہاں ہندوستان کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے کیونکہ اقبال کا بھی تعلق تھا ہندوستان سے. چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا. تو میں نے علامہ کو خط لکھا. میں نے کہا میں دبئی جا رہا ہوں آپ کے لیے اقبال ڈے منانے کے لیے. تو ان کا خط آیا, انور تمہارا خط ملا, پڑھ کر خوشی ہوئی کہ تم اب تک ہو. یہ جان کر دکھ ہوا کہ تم دبئی اقبال ڈے منانے جا رہے ہو ایکسپو سینٹر میں. تم خود سوچو, اقبال اور دبئی. نہ اقبال کو کبھی سونا نصیب ہوا, نہ اقبال نے کبھی درم چاہے, نہ اقبال کی کوئی دبئی میں جائیداد, جبکہ میرا تعلق بھی مسلم لیگ سے تھا. نہ اقبال کا کووڈ کا ٹیسٹ. تو تم مجھے امارات کے جہاز سے دبئی کیسے لے جاؤ گے؟ تم ایسا کرو, تمہارے ادارے کے سربراہ ہیں حاجی اقبال ARY کے, تم حاجی اقبال ڈے منا لو وہاں. دبئی والے ان کو جانتے بھی ہیں اور وہ دبئی والوں کی سمجھ میں بھی آ جائیں گے. میرا ذکر مت کرنا. اگر حاجی اقبال نہیں مانے تو اقبال بانو بھی نومبر میں پیدا ہوئی تھی, تم اقبال بانو ڈے بنا دینا. میں تم سے قسم کھاتا ہوں اقبال بانو کی گیت, غزلیں, نظمیں تمہیں دبئی کے ہر گھر سے مل جائیں گی, مگر اقبال کی کوئی نظم, کوئی غزل, کوئی گیت دبئی کے کسی گھر سے تمہیں نہیں ملے گا. میری بات مانو. یہاں بھی جب موقع ملتا ہے اقبال بانو کو تو وہ گانے لگتی ہیں ہم دیکھیں گے, اور دبئی کی ایکسپو بھی ہے ہم دیکھیں گے. فیوچر کی نمائش ہے کہ ہم آنے والے سالوں میں کیا دیکھیں گے. تو اقبال بانو جب دبئی کے ایکسپو میں گائیں گی ہم دیکھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے یہی پاکستان کا فیوچر ہے کہ وہ گا رہی ہے ہم دیکھیں گے. میرے یہاں فیض و فرات کے ساتھ آ گئیں تو میں نے فرمائش کی کچھ سناؤ, تو شروع ہو گئی ہم دیکھیں گے. فیض نے روک دیا فوراً,
کہ بانو یہ مت گایا کرو، یہ نظم میں نے اپنے لیے اور تمہارے لیے زمین پہ لکھی تھی، نہ میں دیکھ سکا مر گیا، نہ تم دیکھ سکی مر گئی، تو اب یہ غزل یہ نظم مت گایا کرو۔ یہ بانو نے کہا کہ ہم سمجھے نہیں۔ فراز نے کہا بات سنو، یہاں نہ دھرتی کے دھڑ دھڑ دھڑکنے کی آواز آئے گی، نہ بجلی کے کڑکڑ کڑکنے کی آواز آئے گی، نہ جہاں تخت اچھالے جائیں گے، تاج اچھالے جائیں گے، نہ تخت گرائے جائیں گے، اور وہاں مطلب زمین پر۔ اور جہاں تک سوال ہے نعرے کا، تو انالحق کے نعرے کے بجائے ضیاء الحق کا نعرہ دوبارہ لگ سکتا ہے، تو لہٰذا یہ نظم اب بیکار ہو گئی ہے، اس کو مت گایا کرو۔ تم لوگ اقبال ڈے کیوں مناتے ہو؟ کون سی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی تھی؟ بات سنو، جناح، میں نے ہزاروں داستانیں پڑھی ہیں عشق کی، ہیر رانجھا، سونی مہیوال، سسی پنو، شیریں فرہاد۔ میں اگر کوئی داستان لکھتا عشق کی تو اس کا نام ہوتا جناح پاکستان۔ ایسا عشق تو میں نے زندگی میں کسی کو نہیں کرتے دیکھا۔ اور دیکھو جناح نے پاکستان پا لیا۔ ان داستانوں میں اپنے محبوب کو نہیں پاتے لوگ، مگر جناح نے پا لیا پاکستان۔ مگر تم لوگوں نے کیا کیا؟ آدھا جناح کی محبت کو کاٹ دیا اور آدھا پاکستان دیوار گریا بنا دیا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ اس ملک کے ساتھ؟ منانا ہے تو تم 365 دن قائد کا ڈے منایا کرو، میرا ڈے منانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جہاں تک دبئی کی نمائش کا تعلق ہے، یہ آنے والے دنوں کی نمائش ہے، انسان کے عروج کی نمائش ہے۔ اپنے پیویلین پہ کم سے کم میرا ایک شعر ہی لکھ دیتے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہک کامل نہ بن جائے۔ یہی ایکسپو 20 ہے، یہی نمائش ہے، مگر میرے پیویلین پہ یہ شعر نہیں لکھا گیا ہے۔ ممکن ہے تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا، ممکن ہے زمیں ہو وہ کسی اور جہاں کی، یہی ایکسپو ہے۔ بس جیتے رہو، اور جب قائد کو تم لوگ سمجھ لو کہ قائد کیا تھے، ان کی کتابیں یہ لوگ چھاپنا شروع کر دیں۔ پاکستان میں اگر چاہتے ہیں پبلشرز کتاب چھاپنا، بکنا کسی کا، تو ان سب کو چاہیے آئین چھاپا کریں، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ آئین بکتا ہے۔ تمہارا محمد اقبال۔ کتاب ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ گھر والے چلے جاتے ہیں، دوست ختم ہو جاتے ہیں، چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، کتاب آپ کی شیلف میں اگر رکھی ہوئی ہے تو آپ کی زندگی کا جو آخری دن ہوگا وہ وہیں رہے گی، صرف آپ کو نکال کے پڑھنا ہے۔ تو یہ میلہ جو ہے میرے لیے تو ایک خواب ہے، اور جو ہر سال میں دیکھتا ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے، اور لوگ پڑھنا شروع کریں تو خود بخود ماحول بدل جائے گا۔ اب وہ مشینیں آ گئی ہیں، لوگ بچے پڑھتے ہیں سیل فون کے اوپر جو کچھ، مگر کتاب کو خرید کے پڑھنا جو ہے نا، اس سے اچھی نعمت کوئی نہیں ہے زندگی۔ تو وہ ذرا بڑے ہو جائیں گے بچے تو پھر شروع ہو جائے کتاب خریدنا۔ میں پاکستان کا آئین پڑھ رہا ہوں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ خود بتا دو، تم بتاؤ، آئین مضبوط ہے؟ ہوگا انشاءاللہ۔